السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ہم بات کرتے ہیں شہر کی جرائم کی دنیا کے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شہریوں کو ایک خطرہ لاحق ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ وہ جب بھی اس شہر کی گلیوں میں نکلتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اب کوئی اسٹریٹ کرمنل آئے گا اور ان کو لوٹ کر چلا جائے گا، اسلحہ تھانے گا، اور اگر تھوڑی سی بھی مزاحمت ہوگا یا اس کو غلط لگ گیا اسٹریٹ کرمنل کو، تو ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مگر جہاں اسٹریٹ کرمنل انسانوں کی، ادھر شہریوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ مشکل بنا رہے ہیں، وہاں پر اب سیکیورٹی گارڈز جو کہ تحفظ کا احساس دیتے ہیں، اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ تحفظ فراہم کریں گے، ان کی گولیوں کا نشانہ بھی اس شہر کے شہری بن رہے ہیں۔ اور جس طرح سقی حسن میں سرینا پہ موجود سیکیورٹی گارڈ نے گولی مار دی، اور اس سے بھی تلخ بات یہ ہے کہ جب اس کے پاس جیل پہ ملنے گئے صحافی، بات کرنے گئے، تو کیا انوکھی باتیں کی گئی، بیمار تھا، اور اس طرح کی صورتحال جو بتائی گئی، تو بہت کچھ سوال جو ہیں اس میں سے اٹھنے لگے۔ پہلے اب تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے اس واقعے کے بعد، وہ آپ کو سنوائیں گے۔ ہمارے کرائم رپورٹر ہیں ملک فیصل، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ ملک، اب تک کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ یہ کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا سرینا موبائل مارکیٹ پہ، جہاں پر ایک پیش میں آئے گارڈ نے جو ہے ایک نوجوان کو جو ہے گولی مار کر جاں بحق کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے یہ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ جو یوٹیوبر جو کہ جس کا نام سعد احمد 35 سالہ دو بچوں کا جو باپ تھا، جسے جو ہے کہ گارڈ نے جو ہے پیش پر آ کر گولی کا نشانہ بنایا، جو کہ وقتی طور پر زخمی ہوا، جس کے بعد جو ہے طبی امداد موقع پر نہ ہونے کے باوجود جو ہے زخمی ہونے کے ساتھ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ جس کے بعد اگر بات کریں تو پولیس واقعے پر پہنچنے کے بعد ہی مقدمہ درج کر لیا گیا تھا مقتول کے والد کے مدیریت میں، جس کے بعد جو ہے یہاں پر انویسٹیگیشن کی گئی پولیس کی جانب سے۔ پولیس کے مطابق یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہاں پر جو نوجوان سعد احمد جو کہ ولاگ بنانے یہ آیا تھا سرینا موبائل مارکیٹ کے پاس وہاں پر، اور یہ جو گارڈ ہے جس کا نام زواتا خان ہے، جو کہ جس کی عمر 35 سالہ، جس کو اردو بھی نہیں آتی اور یہ وزیرستان کا رہائشی ہے، یہاں پر یہ آیا تھا جو نوکری کرنے کے لیے، جس نے جو ویڈیو بناتے ہوئے جو کہ وہ مقتول ہے۔ اچھا ملک فیصل، یہ واقعہ ہونے کے بعد گرفتاری ہو گئی، اس کے بعد جب میڈیا کے نمائندے پہنچے، بات ہوئی ہے، تو پتہ چلا جی ذہنی مریض تھا، طبیعت خراب تھی، کبھی کہا جا رہا ہے پیٹ میں درد تھا ملزم کی جانب سے۔ تو یہ بیانات کس قسم کے ہوئے، کیا کیا باتیں ہوئی، اس کے حوالے سے بھی ذرا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ آج یہ جو واقعہ پیش آیا، اکثر و بیشتر ہمارے جو محافظ ہیں وہی ہمارے کہیں نہ کہیں جو ہے جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک واقعہ جو ہے کل جو پیش آیا، جس میں گارڈ نے جو ہے پیش پر آیا، لیکن اس طرح کی جب اس نے جب فائرنگ کر دی، جب اسے گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق، جب میڈیا نمائندگان اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے پیش آئی اور میں نے فائرنگ کر کے اسے مار دیا ہے۔ تو اور یہ بھی الزامات، یہ بھی پتا چلا گیا کہ گارڈ کے جانب سے کہ وہ بیمار ہے، ذہنی توازن خراب ہے، لیکن بڑا ایک المیہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، جو کہ ان جیسے لوگوں کو جو کہ جن کے ذہنی مریض ہوتے ہیں یا اپنے مسئلے مسائل میں پریشان ہوتے ہیں، انہیں گارڈ کی نوکریوں پر مختلف ملازمات پر رکھ لیا جاتا ہے، جسے بات ملازمات کی نہیں ہے، بات یہاں سے بڑھ چکی ہے اب ملک فیصل کے ہتھیار، وہ بھی ایسا جان لیوا ہتھیار آپ نے ایسے ذہنی مریض کے حوالے کیا ہوا ہے، تو کون چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی آج ناظرین ہم بات ضرور کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جانچ پڑتال کس طرح کی جاتی ہے، سیکیورٹی گارڈز بھرتی کرنے کا کیا نظام ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ ملک فیصل، اب کیا صورتحال بنے گی آگے، انویسٹیگیشنز کیا بتاتی ہیں؟ ابھی جو تفتیشی پولیس کے مطابق جو ابھی بیانات قلم بند کیے گئے، جس میں سرینا موبائل مارکیٹ کی یونین کو بھی جو ہے شامل تفتیش کیا گیا، اور وہاں کے جو عہدیداران ہیں، دیگر سیکورٹی والے، انہیں بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ اور جو کہ اس معاملے کے بعد جو ہے مقتول سعد احمد کے جو والد ہیں، انہوں نے گرفتاری کے ساتھ ساتھ اور سیکورٹی کمپنی، جو کہ یہ جو جس سیکورٹی کمپنی میں یہ گارڈ تعینات تھا، اس کے خلاف بھی مقدمہ جو ہے درج کرنے کی سفارش کر دی، اور کہا گیا ہے اس میں کہ اسے جو ہے سیکورٹی کمپنی کو بند ہونا چاہیے۔ ایسے جو کہ مریض دماغی مریضوں کو سیکورٹی کمپنی میں بھرتی کر لیا جاتا ہے، جو کہ بعد میں کسی اور انسان کی جان لیوا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ جو کہ یہ ایک واقعہ جو میرے بیٹے کو وہ جو کہ ولاگ بنانے آیا تھا سرینا موبائل مارکیٹ میں، اور اسے اس گارڈ نے بلا وجہ بے وجہ جو ہے گولی مار کر جاں بحق کر دیا تھا۔ بہت شکریہ ملک فیصل، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین، اور اب تک کی تازہ ترین صورتحال سے ملک فیصل نے آپ کو آگاہ کیا۔ ہم کوشش کریں گے
کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان سیکیورٹی ایجنسیز ایسوسیشن توقیر صاحب، توقیر الاسلام صاحب، ان سے رابطہ ہو اور ان سے بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے۔ ماضی میں بھی ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اکثر شکایت آتی ہے، اکثر اطلاع آتی ہے کہ جناب اتفاقیہ گولی چلنے سے جو ہے خود سیکیورٹی گارڈ بھی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، کسی کو گولی لگ گئی، اس سے زخمی ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں کس طرح ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو جانچ پڑتال اور اس کا چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر ناظرین ہم بات کریں گے۔ غالباً توقیر الاسلام صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ ہم پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے سر، جو بھی شخص کوئی بھرتی ہوتا ہے اس کا کیا پروسیجر ہے؟ توقیر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پروسیجر کیا ہے؟ کسی بھی سیکیورٹی گارڈ کو کوئی بھی کمپنی رکھتی ہے تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کس طرح ممکن بنتا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ جتنی بھی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں پورے پاکستان کی، جو کہ تقریباً 611 ہیں، وہ ان کے لیے ایک ایس او پی بنی ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور تمام پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے بھی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پولیس ویریفیکیشن اور نادرا کا ویریفیکیشن ہوتا ہے ان کا، اس کے بعد ان کی میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس ٹریننگ کے بعد پھر ان کو جہاں پہ امپلائی کرنا ہو وہاں پہ ان کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اچھا توقیر الاسلام صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر کہاں نیگلیجنسی دیکھتی ہیں؟ کیا کمپنی کی کوئی غلطی ہے؟ میں آپ سے آپ کا موقف ضرور جاننا چاہوں گا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں۔ بات یہ گردش کر رہی ہے کہ جناب یہ ذہنی مریض تھا، اس سے پہلے بھی اس نے کہا مجھ سے ہتھیار لے لو ورنہ میں کسی کو مار دوں گا۔ یہ بھی بات گردش کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو مسئلہ تھا، پریشانی لاحق تھی اور یہ لڑتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی قصوروار ہے؟ ایسا ہے کہ کمپنیاں یہاں پہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ کمپنیاں ہیں جو ہماری ممبر ہیں آل پاکستان سیکیورٹی ایجنسیز ایسوسیشن، تو وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر آتی ہیں۔ یہ جو پرٹیکولر کمپنی ہے جس کا یہ گارڈ تھا، یہ ہماری ممبر نہیں ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ کمپنیاں ہیں جو کسی کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کرتی ہیں، اور ان کی بلکہ ہم نے کمپلینٹ بھی کی ہوئی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں کہ یہ ویپنز اپنے جو ہیں یہ سب لیٹنگ کر دیتے ہیں، اور سب لیٹنگ پہ بڑی سخت پابندی ہے۔ اب اسی سر آپ بہت ہی خطرناک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اتنی حساس معاملے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کی یہ حال ہے کہ ایک تو کنسرن جو ایسوسیشن ہے اس کے کوئی ممبر نہیں ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر جو وہ کام کر رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے اور کھلے عام ہو رہا ہے۔ یہی آپ منتخب جو آپ کی نمائندہ تنظیم ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، اور اس کو میں ریپیٹ بھی کر سکتا ہوں اگر آپ کہیں تو۔ یہ بالکل اللیگل کام کر رہے ہیں۔ یہ اس کمپنی کے اس گارڈ کو ہی دیکھ لیں جس نے فائر کیا ہے، اس نے خود کہا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا میں کس کمپنی کا ملازم ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللیگل کام کر رہے ہیں، یہ جو کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو این او سی ملا ہوا ہے، تو یہ اپنے ویپنز کو آن ہائر دے دیتے ہیں، کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ مطلب کمپنیز کی جانب سے بھی کرائے پہ جا رہی ہے ہتھیار؟ یہ لڑکا وزیر آباد کا تھا، وزیرستان کا تھا۔ توقیر الاسلام صاحب، مطلب ان سیکیورٹی کمپنیز کی جانب سے بھی ہتھیار جیسی چیز جو کرائے پہ دی جا رہی ہے؟ توقیر الاسلام صاحب میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہم لائیو ہیں ناظرین۔ انتہائی ہاربل چیز جو ہے وہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں توقیر الاسلام صاحب، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی متعدد ایسی سیکیورٹی کمپنیز ہیں جو شہر کے اندر ایسے گارڈز رکھتے ہیں جو ایس او پیز فالو نہیں کر رہے۔ ایسے گارڈز موجود ہیں شہر کے اندر جو کرائے پر جو ہے وہ اسلحہ دے رہے ہیں۔ تو سر کس کی ذمہ داری ہے چیک اینڈ بیلنس کرنا؟ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ان کو انفارم کرنا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ممبرز نہیں ہیں اور یہ غلط کام کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے آلریڈی ابھی تھوڑے دن پہلے دیا بھی ہے۔ اور یہ وہی کمپنیاں ہیں جو کہیں پہ، اب اس کمپنی کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن یہ کوئی 4-5 دفعہ بدل چکی ہے مالک اب۔
اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں ہیں, اور کوئی مطلب سرکار نام کے اتھارٹیز کو کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آ رہا. سر میں سالٹ بھی سنوانا چاہوں گا, میڈیا کے نمائندگان نے جو ہے وہ بات بھی کی ہے اس ملزم سے جس نے اس یوٹیوبر کو گولی کا نشانہ بنایا ہے. ہم چاہیں گے کہ ٹیم جو ہے وہ سالٹ ذرا سنوائے. میرے کو پتہ نہیں چل گیا کیا ہو گیا کیا نہیں, تھوڑی ایسا ہو گیا. وہ تو 3 مہینے ہو گیا ادھر کرتا ہے یار, ٹکراؤ نہیں کرتا ہے, قسم سے کس کے ساتھ خراب بات نہیں کرتا ہے بھائی. وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا میرے کو, ارے یار میرے کو پتہ نہیں چلتا ہے ابھی, پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ تو میرے میں سیدھا ہمارا علاقہ, میرے کو پتہ نہیں چلتا ہے کیا غلطی ہوئی ہے یار. ہم یہ سب بولتے تو میرے کو پتہ نہیں چلتا ہے یار, کوئی پتہ میرے کو کیا مسئلہ ہو گیا کیا نہیں ہو گیا, میرے کو پتہ نہیں چل گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا یار. سر جی توقیر الاسلام صاحب, کتنی ہاربل چیز ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں انتہائی خطرناک اسلحہ موجود ہے, بیچ ایسے بازار میں موجود ہے جہاں رش ہوتا ہے, اور وہ بیان اس کا یہ آ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا, میری طبیعت خراب ہے, میرے پیٹ میں درد تھا. کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں سر؟ آپ بتائیں. آپ میری بات سنیں گے تو, میری بات سنیں تو پتہ چلے آپ کو. دیکھیے اس میں جس طرح یہ انلیگل کمپنیاں ذمہ دار ہیں اس بات کی جو اپنا اسلحہ کرایہ وغیرہ پہ دے دیتے ہیں, اسی طرح جو لوگ ہائر کرتے ہیں وہ بھی اتنے ہی ایٹ فالٹ ہیں. کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے کئی دفعہ اخباروں میں پوری ڈیٹیل دی ہے کہ آپ ہائر کرنے سے پہلے یہ چیزیں اس کمپنی کی چیک کریں کہ کمپنی کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ کا آپریٹنگ لائسنس ہے, گارڈ نے ٹریننگ لی ہوئی ہے, پولیس ویریفیکیشن ہوئی ہوئی ہے, نادرا کا کارڈ سے اس سے کارڈ ویریفائی ہوا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے نے کی ہیں. دوسری بات, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے بھی ابھی کہا تھا کہ کیا وہ ذہنی طور پر اتنا روبوسٹ ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. اگر اب جب جو کلائنٹ ہے جب وہ اس چکر میں پڑے گا کہ میں بجائے منیمم ویجز دینے کے ایک سستا سا گارڈ کھڑا کر لوں یہاں پہ جس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور وہ ہاتھ میں ہتھیار ہو اور لوگ دیکھ کے اس سے ڈریں کہ جی گارڈ کھڑا ہوا ہے, تو وہ تو غلطی ان کی ہے نا کہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جو ایک ایس او پی اور ایک چیک لسٹ دی ہوئی ہے مختلف اخبارات میں, اس کو کیوں نہیں فالو کرتے. ہم تو خود کہتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں. تقریباً دیکھیے پورے پاکستان میں 611 کمپنیاں ہیں جس میں سے 350 سے اوپر جو ہیں 353 یہ ایپسا کی ممبر ہیں. وہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ فالو کرتی ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی بائی چانس تو پکڑے جاتے ہیں, نیچرلی انسان ہیں غلطی کر لیتے ہیں, لیکن اتنا اس قسم کی غلطی کوئی نہیں کرتا, آج تک نہیں پکڑا گیا. توقیر الاسلام صاحب بہت تکلیف دہ بات جو ہے وہ آپ کی طرف سے سننے میں مل رہی ہے کہ یہ صورتحال ہے. ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اگر برگر والا ہے اور وہ اگر کوئی غیر قانونی چیز بیچ رہا ہے تو سندھ فوڈ اتھارٹی آتی ہے اور اس پہ کارروائی کرنے کا حق بھی رکھتی ہے اور کارروائی ہوتی دکھائی دیتی ہے. اس زمن میں بالخصوص اگر اس طرح کی صورتحال ہے, انلیگل اور غیر قانونی طور پر قائم جو اس طرح کی خطرناک کمپنیاں ہی میں کہوں گا جو لوگوں کی جان سے کھیل رہی ہیں, تو ان کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ سمجھتے ہیں ایک پراپر نظام موجود ہے؟ اور دوسرا یہ ہمیں بتائیے گا کہ اس طرح کی غیر قانونی جو کمپنیز ہیں ان کی تعداد کیا ہوگی؟ یہ تقریباً ہیں کوئی 150 کے قریب ہیں, 130-140 ہیں, اور ان کا کسی کو بھی نہیں پتا, یہ پورے گروپ بنے ہوئے. اب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں نظر آ جاتی ہیں کہ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ ہماری ممبر نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ معین الدین حیدر صاحب اس وقت منسٹر تھے انٹیریئر کے, تو انہوں نے انڈیویجل یونیفارم جو تھی کمپنی کی وہ ختم کر کے سب کو نیلا کر دیا. اب جس کی مرضی ہوتی ہے وہ نیلے کپڑے خریدتا ہے, نیلی یونیفارم عام مل جاتی ہیں بازار میں, اور خرید کے وہ اس کے ہاتھ میں وہ اسلحہ پکڑاتے ہیں اور کھڑا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنی اپنی کمپنیوں کی یونیفارم ہو تاکہ دور سے پہچانی جائے کہ کس کمپنی کی گارڈ کھڑی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے جہاں پہ یہ گارڈ جیسے ڈیوٹی دے رہا تھا کسی موبائل مارکیٹ پہ, تو وہاں کے لوکل پولیس اسٹیشن کا کام ہے کہ جب بھی وہ اپنے گشت وغیرہ پہ نکلتے ہیں ان کو چیک کریں کہ آپ کس کمپنی کے ہیں, کمپنی کے پاس ڈاکومنٹس ہیں نہیں. اس کلائنٹ سے پوچھیں جس نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے کہ کیا آپ نے تمام چیزیں چیک کی ہیں. پھر ایپسا ٹریننگ سرٹیفکیٹ دیتی ہے, ایپسا پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ دیتی ہے.
पुलिस का वेरिफिकेशन सिस्टम CRO जिसे कहते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस का जो रिकॉर्ड है CRO वो लगा हुआ है हमारे पास, CRO का सारी कंपनियों में लगा हुआ है, हमारे पास हेडक्वार्टर में भी लगा हुआ है, तो हमारा हेड ऑफिस है। तो अगर ये तमाम चीजें ये चेक करें क्लाइंट कार्ड को हायर करते वक्त, और एक और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वाली बात है कि ये चेक करें कि क्या उस गार्ड को मिनिमम वेजेस दी जा रही है या नहीं दी जा रही। बिल्कुल। तो फिर ये जब करेंगे तो फिर ये इस किस्म के लोग नहीं आएंगे नजर आपको, वरना तो ऐसे ऐसे नाम वाली कंपनियां नजर आती हैं जिनको आप जानते भी नहीं कि ये कहां से आ गई। तौकीरुल इस्लाम साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक होकर कराची की बात करें तो आप क्या समझते हैं सिर्फ कराची के अंदर कितनी इस तरह की गैर कानूनी कंपनीज होंगी और उनके पास कितने गार्ड्स होंगे एक अंदाजे के मुताबिक? अंदाजे के मुताबिक कोई 70-75 कंपनियां हैं कराची में सबसे ज्यादा है, और गार्ड अगर आप लगा लें तो उनके पास कम से कम भी मैं कहूंगा तो 4-5 हजार गार्ड तो हैं। 4-5 हजार ये आपको मिलेंगे, ज्यादातर ये गार्ड मिलेंगे आपको गलियों में, घरों की ये जो सोसाइटीज की गलियां हैं उनमें, या आपको मिलेंगे इस किस्म की मार्केटों में। अच्छा, आखिरी सवाल तौकीरुल इस्लाम साहब, आपने बहुत ब्रीफली इस मसले के ऊपर डिस्कशन किया और बहुत अहम जो मालूमात है वो यकीनी तौर पे हमारे नाज़रीन तक पहुंची होंगी। अगर कोई पुलिस स्टेशन IG एडिशनल IG इसके ऊपर नोटिस ले रहे हो, चीज़ों को बेहतर के आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो, तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कि उनकी चेक एंड बैलेंस शुरू की जाए कि असला जो है वो क्या उनके नाम पर है या वो किराए पर जा रहा है। इसको थोड़ा सा बता दें कि ये क्या मामला है। किराए का मामला ये है कि असला मिलता है कंपनी के नाम पर, जैसे ये कंपनी है, इसके नाम पर ये वेपन्स अलॉट हुए हुए इनको। अब इस कंपनी को आसान तरकीब ये है, इसको ये अपने आप भी काम करेगी तो ये मैक्सिमम एक गार्ड के ऊपर 2000 रुपए कमाएगी। तो वो ये करते हैं कि जो यहाँ मार्केट के अंदर ये 2 नंबर के लोग घूमने होते हैं, वो इनसे कहते हैं कि जी आप हमें 10 वेपन दे दें, हम आपको 2000 रुपए महीने के हिसाब से हर महीने दे देंगे। उनकी हेडेक दूर हो जाती है गार्ड ढूंढने की और वेरिफिकेशन कराने और ट्रेनिंग कराने, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ उनको हथियार पकड़ा देते हैं और आराम से 2000 रुपए महीना पर वेपन लेते रहते हैं। और कराची के अंदर और यही वो लोग हैं जो कराची में क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हैं, पहले भी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने बहुत लोग पकड़े हैं ऐसे, और हम उनकी मदद करते हैं इस किस्म के लोगों को पकड़वाने में। यकीनी तौर पे हम मेंबरशिप देते ही नहीं है ऐसे लोगों को। जब हम उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह के ऊपर भी हमें अगर क्लियरेंस ना मिले SCCP की, तो हम उनको मेंबर ही नहीं बनाते हैं अपना। ओके। और कराची में आप बता रहे हैं कि और कराची में आप बता रहे हैं कि 4 से 5 हजार के करीब तादाद होगी ऐसे गार्ड्स की जो मुख्तलिफ स्पॉट। बिल्कुल होगी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हो। बहुत शुक्रिया तौकीरुल इस्लाम साहब, एसोसिएशन के चेयरमैन थे और बहुत ही इंतहाई अहमियत के हामिल गुफ्तगू फरमा रहे थे, और इस प्रोग्राम के अंदर ये बता रहे थे कि इस शहर के अंदर 4 से 5 हजार तादाद है ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को जो ऐसी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। असला किराए पे दिया जाता है, एक बहुत बड़ा मसला है। साथ में चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है, ना पुलिस पूछ रही है ना कोई और पूछ रहा है। होम डिपार्टमेंट के अंदर भी चीज़ें चल रही हैं। यकीनी तौर पे एडिशनल IG और IG सिंध बिलखुसूस शहरियों का जो एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ मामला है उसके ऊपर एक्शन लेते हुए थानों को हिदायत जारी करेंगे कि इनके चेक एंड बैलेंस जो है वो की जाए ताकि आइंदा ऐसा वाकया रिपोर्ट ना हो। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।